إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں سلف کے منہج سے متعلق ایک نقطہ اور پہلی بات ہم نے دیکھی، وہ یہ تھی کہ سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ علم سے پہلے عمل کریں، بلکہ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرتے تھے۔ اس سلسلے میں پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ علم کی طلب کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی طلب کریں۔ اس سے بات سامنے آئی کہ انسان چاہے علم کے کسی بھی مرتبے کو پہنچ جائے، اسے ہمیشہ علم کی حرص کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ علم کی طلب کا ہونا، علم کے لیے کوشش کرنا، اور چاہے علم انسان کے پاس زیادہ ہو پھر بھی علم کی طلب میں نہ رکنا، یہ تینوں چیزیں سلف کے طریقے میں ملتی ہیں اور اس کی کئی مثالیں سلف کی زندگی سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام، سارے سلف کے امام، آپ کی زندگی میں چیز ہم کو ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہم نے پچھلے درس میں دیکھی۔ آج اسی بات کا دوسرا پہلو، جیسے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ علم کے بغیر عمل کرنے میں نقصان کیا ہے اور سلف نے کس طرح سے اس چیز سے منع کیا ہے، اس کو برا بتایا ہے۔ مثال کے طور پر سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کتب عمر بن عبدالعزیز الى اہل المدینہ انہ من تعبد بغیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح۔ عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور کبار اہل علم میں سے اور سلف میں سے ہیں۔ ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی خلافت میں واقعی عدل اپنے کمال کے ساتھ امت میں تھا اور کئی مسائل مسلمانوں کے تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان مسائل کو حل کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مدینہ کو لکھا، کتب لکھا، خط لکھا، اور اس میں کیا بتایا؟ انہ من تعبد بغیر علم، جو انسان علم کے بغیر عبادت میں مصروف ہوتا ہے، دینداری اختیار کرتا ہے علم کے بغیر، کان ما یفسد اکثر مما یصلح، تو وہ اصلاح کم کرے گا، بگاڑ زیادہ پیدا کرے گا۔ اس کا بگاڑ اس کی اصلاح سے زیادہ ہوگا۔ یعنی جو انسان دین کے میدان میں قدم رکھے، عبادت اور بندگی کے راستے پر چلے، لیکن وہ اس کے لیے علم حاصل نہ کرے اور عبادت میں لگ جائے، دینداری میں لگ جائے، تو ایسا آدمی اپنے اس طرز عمل سے نقصان زیادہ کرے گا، فائدہ کم۔
اس میں بگاڑ زیادہ پیدا ہوگا، خیر کم، اصلاح کم ہوگی اور فساد زیادہ ہوگا۔ چاہے اس چیز کو آپ عبادت کے اعتبار سے دیکھیں یا معاملات کے اعتبار سے دیکھیں یا اس کو دعوت دین کے اعتبار سے دیکھیں، یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے۔ ایک انسان عبادت دینداری میں نہیں ہے، دین کی طرف آیا، عبادات کا اہتمام اس نے شروع کیا، اس نے سیکھا نہیں غسل کیسے کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، سیکھا نہیں، اور اپنے دل سے عمل کرنا شروع کر دے، تو اس انسان کی عبادات صحیح نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ ایسا انسان علم کے بغیر جب عمل کا جذبہ اپنے اندر پا کر عمل کرنے لگے گا تو ایسے انسان کے عمل میں بدعات آ جائیں گی۔ اس کو یاد رکھیں کہ ایک انسان کے پاس اگر دین کا جذبہ ہو لیکن دین کا علم نہ ہو اور محض جذبے کے ساتھ وہ عمل کے میدان میں قدم رکھے تو اکثر ایسے انسان کا عمل اس کو بدعات کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک انسان، یاد رکھیں اس بات کو، ایک انسان جب علم کے بغیر عمل کے میدان میں محض جذبے کی وجہ سے قدم رکھے، اس کے اندر بہت جذبہ ہے دین کا لیکن علم اس کو نہیں ہے، اور وہ عمل شروع کر دے تو اس کی عبادات میں بدعات شامل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دنیا بھر کے بدعتیوں کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کے پاس جذبہ ہے، علم نہیں ہے، کیونکہ یا تو انسان کے پاس سنت کا علم ہوگا یا پھر اس کے پاس اپنی عقل سے بنایا ہوا کچھ معاملہ ہوگا، اور اسی کا نام بدعت ہے، اسی کو ہوا کہتے ہیں۔ لہٰذا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان علم کے بغیر عبادت گزاری اختیار کرتا ہے اس انسان کے عمل میں فساد زیادہ ہوتا ہے اور صلاح یا اصلاح کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ معاملات کو دیکھیں، ایک آدمی تجارت کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور اس انسان کو حلال و حرام اور بیع کے اصولوں کی معلومات نہیں ہے، چاہے وہ بڑے بزنس کو کرے یا چھوٹا، بلکہ جتنا بڑا بزنس اس کا ہوگا اس انسان کی تجارت میں حرام کا شمول زیادہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی ایسی ڈیل کرے گا جو جائز نہیں، وہ ایسی ایسی چیزیں خرید و فروخت کرے گا جو ہو سکتا ہے اسلام میں حرام ہو۔ اگر علم نہیں ہے اور اس کے بعد تجارت بڑھ گئی اور پھر آ کے کوئی کہے یہ جو آپ کی تجارت ہے اس میں یہ چیز فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام، اب ایسے انسان کے لیے پھر سے لوٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا انسان کیا کرتا ہے؟ ایسا فتویٰ تلاش کرتا ہے جو اس کی تجارت کی حلت کی دلیل بن جائے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی فتویٰ تو دے گا اس کو۔ اگر وہ پہلے مرحلے میں علم حاصل کر لیتا تو اتنی دور نہیں نکل جاتا کہ واپس آنا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ دعوت کا میدان دیکھیں، ایک آدمی لوگوں کی اصلاح کا جذبہ اس کے اندر ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ دیندار بنیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی عقائد صحیح ہوں، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں نمازیں آئیں، عبادات آئیں، اللہ کا دین آئے۔ لیکن اگر ایسا انسان خود نہیں جانتا ہو کہ دین کیا ہے، ایسا انسان جب لوگوں کے پاس جائے گا، ان سے دین کی بات کرے گا، اپنی عقل سے حلال کو حرام، حق کو باطل، سنت کو بدعت، بدعت کو سنت، اور نہ جانے کتنی غلطیاں کرے گا، سننے والے اس کی بات اس کے جذبے کی وجہ سے قبول کریں گے، جیسا یہ بتائے گا ویسا عمل کریں گے۔ آج دنیا بھر میں آپ دیکھیے، دین کے علم کے بغیر لوگوں کے درمیان دین کی خدمت کرنے والوں کی وجہ سے دین کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ جتنا نقصان اسلام کے دشمنوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اتنا یا اس سے زیادہ تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن اسی کے آس پاس نقصان ان لوگوں سے بھی ہو رہا ہے جو اچھے جذبے کے ساتھ، بغیر علم کے ساتھ، بغیر علم کے لوگوں میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو مقبولیت مل جاتی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے نزدیک وہ مرجع بن جاتا ہے۔ اب وہ لوگوں کو جو بتاتا ہے، فلاں صاحب نے کہا حلال، فلاں صاحب نے کہا ایسا،
اب لوگ اسی سے دلیل پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس کی بات صحیح ہو یا نہیں۔ پہلے مرحلے میں اس کے پاس تھوڑا علم تھا، اتنے میں وہ چل گیا، اب وہ مشہور ہونے کے بعد لوگ اس سے اس کی اصل حیثیت سے بڑے مسئلے پوچھنے لگتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ مقبولیت کھونا انسان پسند نہیں کرتا۔ مشہور ہونے کے بعد ایک آدمی کرسی سے لے کے بھائی اوپر پہنچ گیا ایک دم، اب آپ اس کو وہاں سے نیچے اتاریں نہیں اترے گا وہ۔ مقبولیت مل جانے کے بعد آدمی اپنی حدوں کو بھول جاتا ہے، پھر لوگ بڑے بڑے مسئلے اس سے پوچھتے ہیں جو اس کے ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ شاید اور انشاءاللہ کہہ کے اس کا جواب دینا شروع کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول، چاہے آپ عبادات کا معاملہ دیکھیں، چاہے آپ معاملات کا معاملہ دیکھیں، یا آپ دعوت کا میدان دیکھیں، تینوں میدانوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ بات اپنی جگہ بالکل پختہ ہے کہ جو انسان دین کے میدان میں علم کے بغیر قدم رکھتا ہے، ایسا انسان فائدے سے زیادہ نقصان کرتا ہے، فائدے سے زیادہ نقصان کرتا ہے۔ تو امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق، بغیر علم کے عمل کرنے والا، علم سے ہٹ کے کسی اور چیز پر عمل کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو راستہ چھوڑ کے چلنے لگے، جو راستہ کالسالک علی غیر طریق، راستہ چھوڑ کے راستے کے علاوہ کہیں اور سے چلنے لگ جائے۔ والعامل علی غیر علم، وہ آدمی جو علم سے ہٹ کے عمل کرتا ہے، علم کے بغیر عمل کرتا ہے، ما یفسد اکثر مما یصلح، وہ اصلاح کم کرے گا، فساد زیادہ پیدا کرے گا۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ۔ اس آدمی کے عمل میں خیر کم ہوگی، شر زیادہ ہوگا۔ وہ اچھا کرنے کی نیت کے ساتھ میں بگاڑ پیدا کر دے گا، نقصان کر دے گا، وہ فائدہ کم کرے گا، نقصان زیادہ ہے۔ کہتے ہیں فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ طَلَبًا لَا تَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ، علم اس طرح حاصل کرو، اس طرح طلب کرو کہ اس سے تمہاری عبادت کو نقصان نہ ہو۔ عبادتیں چھوڑ کے علم میں لگ گئے، ایسا مت کرو۔ وَاطْلُبُوا الْعِبَادَةِ، اور عبادت میں اس طرح سے مشغول ہو، طلباً لا تضر بالعلم، کہ تم علم کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اتنی عمدہ نصیحت ہے۔ کہتے ہیں علم میں ایسے بزی ہو کہ عبادت چھوٹے نہیں، اور عبادت میں ایسے مصروف ہو کہ علم نہ رہ جائے، یعنی علم اور عبادت دونوں کو جمع کرو۔ علم پڑھ رہا ہے کتابیں، نمازیں جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عبادات اتنی کر رہا ہے کہ عقائد کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک انسان علم میں بھی مصروف ہو لیکن عبادت کو نقصان نہ پہنچائے، عبادات اس کی ہونا چاہیے، صبح شام کے اذکار اس کے برابر پابندی سے ہوں، فرائض کا اہتمام کرے، بس میں ہے تو نوافل کا بھی اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ تلاوت ہے، دعا ہے، اذکار ہیں، ساری چیزیں عبادات کا اہتمام کریں۔ طالب علم یہ نہ سمجھے میں علم میں لگا ہوا ہوں اب عبادات کچھ نہیں، عبادات کا بھی اہتمام کریں۔ کیوں؟ اس کی عبادات کے ذریعے سے اس کے علم میں رونق پیدا ہوتی ہے، اس کے ذکر کے ذریعے سے، اس کی تلاوت، اس کی دعا، اس کے نوافل کے ذریعے سے اس کے علم کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، ورنہ اس کا علم یہود کی طرح صرف معلومات بن کے رہ جائے گا، اس کی لذت نہیں ہوگی، بلکہ وہ علم اگر تقویٰ کے بغیر ہوگا اور للہیت کے بغیر ہوگا تو وہ علم خود چال بازی اور مکر بن جائے گا۔ وہی علم پھر وہ راستے نکالے گا اسلام میں چھوٹ کہاں کہاں پہ ہے، وہ راستے نکالے گا اسلام میں فرار کیسے اختیار کر سکتے ہیں، ہیلا بازی میں لگ جائے گا۔ کیوں؟ تقویٰ نہیں اس کے پاس۔ لہٰذا اللہ کی عبادت گزاری کا اہتمام بھی ہو اور علم کی مصروفیت بھی ہو، دونوں جمع ہونا چاہیے، ایک سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔
کہتے ہیں فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ، اس لیے کہ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوا کہ وہ عبادت میں لگے اور انہوں نے علم کو چھوڑ دیا. طلب العبادہ وترک العلم، اشارہ کس کی طرف ہے؟ اشارہ خوارج کی طرف ہے. انہوں نے علم سے زیادہ عبادت کی طرف توجہ دی ہے، انہوں نے علم کو صحیح ذریعے سے حاصل نہیں کیا. فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ، اس لیے کہ آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا، تلاوت ان کی زندگی میں ہوگی. ان کی نمازیں دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، ان کے روزے دیکھ کر تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، یعنی عبادات ان کی زندگی میں ہوگی. لیکن دین کا صحیح فہم جس کو آپ کہتے ہیں تفقہ، ان کی زندگی میں تفقہ نہیں ہوگا، گہرا علم نہیں ہوگا. سطحی علم تو سبھی کے پاس ہوتا ہے، لیکن واقعی دین کا بنیادی علم اور گہرا علم ان کے پاس نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ حَتَّى خَرَجُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی، ان کا حال یہ ہو گیا کہ امت محمد پر تلوار لے کے نکل پڑے. کون لوگ ہیں یہ خوارج ہیں، کیونکہ ان سے پہلے حسن بصری سے کون لوگ ہیں؟ یہی خوارج ہیں. اور کون سا طبقہ، کون سا فرقہ ہے جو امت محمد پر صحابہ کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہوا؟ یہ خوارج ہے. تو بتا رہے ہیں کہ یہ نوبت کیوں آئی، اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے تفقہ دین میں حاصل نہیں کیا، تفقہ پیدا نہیں کیا، دین کا گہرا علم ان کے پاس نہیں تھا. عبادات کا شوق تھا، وہ اللہ کی عبادت کرنے کی شوقین تھے، ان کے باطن میں شر نہیں تھا اس اعتبار سے کہ ان کی نیتیں اچھی تھی. لیکن اچھی نیت اگر اس کے ساتھ صحیح فہم نہ ہو تو اتنی دور تک بات جا سکتی ہے کہ انسان اہل حق کا دشمن بن کے کھڑا ہو. اس کو یاد رکھیں، اگر انسان کی نیت اچھی ہو لیکن دین کا صحیح شعور اس کے پاس نہ ہو تو نوبت یہاں تک آ سکتی ہے کہ انسان نہ صرف اہل حق کا مخالف ہو، ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یہی خوارج کا ہوا اور یہ قیامت تک ہوگا. وجہ کیا بتلا رہے ہیں؟ علم. فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ. لیکن علم کون سا؟ صحابہ والا علم، قرآن و سنت والا علم. قرآن و سنت اور سلف کا فہم ان کے پاس نہیں تھا، اس وجہ سے یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ وہ امت کے دشمن بن گئے. وَلَوْ طَلَبُوا الْعِلْمَ لَمْ يَدُلَّهُمْ عَلَى مَا فَعَلُوا. اگر وہ علم حاصل کرتے تو ان کا علم انہیں اس حرکت تک نہیں لے جاتا جس میں مبتلا ہوئے ہیں. وہ نہیں کرتے جو انہوں نے کیا، یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تک نوبت چلی گئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خوارج کا اصل بگاڑ اور اس کا اصل سبب کیا تھا؟ ان کے پاس دین کا جذبہ تو تھا لیکن ان کے پاس دین کا صحیح علم نہیں تھا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امت کے پہلے فرقے کا بگاڑ علم کی خرابی تھا، علم اس کے پاس صحیح نہیں تھا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اگر گمراہ فرقے میں شامل نہیں ہونا ہے تو ہمارے لیے شروعات کہاں سے ہونا چاہیے؟ علم سے. لیکن کون سا علم؟ قرآن و سنت کا علم جو سلف کے منہج کے مطابق ہو. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا ہے. عمر ابن عبد العزیز کون ہیں؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ طبقۃ تلی الوسطی من التابعین، تابعین کے طبقہ جو درمیانی طبقہ ہے اس سے جڑے ہوئے طبقے میں یہ تھے، تو تابعین میں سے یہ ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں علم کی اہمیت بیان کی اور یہ بہت اہم حدیث ہے جو زیادہ معروف نہیں ہے. امام الطبرانی نے مسند الشامیین میں اس کو روایت کیا ہے اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ اس کی سند حسن ہے. کیا حدیث ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبحتم فی زمان، تم ایک ایسے زمانے میں ہو کثیر فقہاؤہ، جس کے فقہا دین کی گہری سمجھ رکھنے والے بہت ہیں۔ اس زمانے میں فقہا، فقیہ کی جمع ہے فقیہ، فقیہ کا کیا مطلب ہے؟ فقہ سے بنا ہوا ہے، جیسے میں نے کہا تفقہ، فقہ کا مطلب ہوتا ہے دین کی گہری سمجھ، فقہا فقیہ کی جمع ہے، فقیہ جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو، صرف یہاں کی معلومات نہیں بلکہ واقعی وہ استنباط کرنے کی استعداد رکھتا ہو قرآن و سنت سے آنے والے مسائل کے لیے۔ تو تم ایسے دور میں ہو، ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہا بہت ہیں، کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، اور بیان کرنے والے، خطبہ دینے والے کم ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے فقیہ اور خطیب کا ایک کمپیریزن یہاں پر بتایا جا رہا ہے، بیان بازی کرنے والے اور واقعی ان ڈیپتھ نالج رکھنے والے ہیں۔ آپ کو ملے گا کہ واقعی جو گہرا علم رکھتے ہیں ان میں بیان کا اتنا شوق نہیں ہوتا ہے جتنا کم علم رکھنے والوں کو۔ تو تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں بعض یعنی سلف میں قصاص ان کو کہا جاتا ہے، قصہ بازی کرنے والے ہیں۔ خطیب لوگوں میں بیان دینے والا، لوگوں کو جمع کر کے ان میں خطبے دینے والا، ان میں اسپیچ دینے والا، لیکچر دینے والا۔ تو تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں فقہا بہت زیادہ ہے لیکن لوگوں میں جمع کر کے خطبے دینے والے اور قصے بازی کرنے والے کم ہیں۔ قلیل خطباؤہ، اور واقعی خطبہ دینے والے بھی کم ہیں، اس لیے کہ سلف میں سننے والوں میں علم والے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کے خطبہ دیتا تھا، سب کے سب خطبہ دینے والے نہیں تھے۔ جو بھی خلفاء ہوتے تھے یا جو اس زمانے میں خلیفہ طے کرتا تھا وہ لوگوں کو دین کا علم سکھاتے اور ان میں خطبہ دیتے، لیکن جو سننے والے ہوا کرتے تھے ان میں خود علم والے ہوا کرتے تھے۔ تو خطبہ دینے والے کم ہیں اور لوگوں میں علم والے زیادہ ہیں۔ قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، سوال پوچھنے والے کم ہیں، جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اتنا زیادہ ہے، ہر ایک کے پاس اتنا علم ہے کہ اس سے پوچھا جائے تو دین کی بات بتا سکتا ہے، اور پوچھنے والے کم ہیں اس لیے کہ ہر ایک کے پاس علم ہے، پوچھیں گے کس سے؟ کثیر معطوہ، جواب دینے والے زیادہ ہیں، علم دینے والے زیادہ ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، لہذا اس دور میں عمل کی اہمیت علم سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جب علم ہے سب کے پاس تو اب کس چیز میں لگنا چاہیے؟ عمل میں، کیونکہ علم کا مقصد کیا ہے؟ عمل کرے آدمی۔ تو اب علم تو بہت زیادہ ہے، اس دور میں زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے کہ اب عمل میں لگو، اب کس میں لگو؟ عمل میں لگ جاؤ، عمل کرو۔ العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل کی اہمیت، عمل میں لگنا یہ بہتر ہے علم سے، کیونکہ آلریڈی علم بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے نا کہ اس دور میں کیا ہے؟ فقہا زیادہ ہے۔ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ، لیکن ایک زمانہ آئے گا قلیل فقہاؤہ، جس زمانے میں فقہا کم ہوں گے، گہرا علم رکھنے والے کم ہوں گے، کثیر خطباؤہ، اور بیان بازی کرنے والے، خطبہ دینے والے زیادہ ہوں گے۔ اور واقعی دیکھنے میں بھی آ رہا ہے اس میں خطبہ زیادہ ہوں گے، یعنی واقعی علم رکھنے والے کم ہوں گے اور بولنے والے زیادہ ہوں گے۔ کثیر سؤالہ، سوال کرنے والے، علم کا مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہوں گے۔ قلیل معطوہ، اور واقعی اس کا جو جواب دینے والے ہوں گے وہ کم ہوں گے۔ پوچھنے والے زیادہ اور جواب دینے کے لائق لوگ کم ہوں گے۔ العلم فیہ خیر من العمل، اس زمانے میں علم میں مصروف ہونا عمل سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ کے لگیں، یہ نفل کا کمپیریزن ہو رہا ہے، فرض کا نہیں۔ یعنی ایک آدمی نمازیں چھوڑ دے اور پھر کتابیں پڑھنے میں لگ جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ دو چیزوں میں انتخاب ہمیشہ ہوتا ہے، نفل علم، نفل عبادت۔
تو ایسی صورت میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں علم میں مصروف ہونا، اگر علم ہے بھی تب بھی زیادہ افضل کس چیز میں ہوگا کہ علم کی مصروفیت، اہمیت اس کی زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے پاس اس وقت میں علم کی قلت ہوگی، لوگوں کو سکھانا زیادہ اہم ہوگا اپنی عبادت کے مقابلے میں۔ العلم فیہ، علم کی مصروفیت اس زمانے میں عمل کی مصروفیت سے زیادہ ہوگی، کیونکہ لوگوں کو اس وقت میں علم کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا جن کے پاس علم ہے وہ لوگوں کی تدریس اور تعلیم میں زیادہ مصروف۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر آدمی اپنی عبادت میں لگ جائے، نہیں۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی اس کے پاس دین کے بنیادی معاملات میں بھی علم نہیں ہے، اب اس کو چھوڑ کر وہ عبادات میں لگ جائے، نہیں۔ اس کو چاہیے کہ وہ عبادات نوافل کی بجائے علم حاصل کرنے میں اپنے وقت کو لگائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آخری دور میں العلم فیہ خیر من العمل، آخری دور میں علم کی اہمیت عمل سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آخری دور میں فتنے بڑھ جائیں گے، کنفیوژن بڑھ جائے گا، اور ایک آدمی کی عبادت کنفیوژن کو دور نہیں کرتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو نماز پڑھ لے، سمجھ میں آ گیا، ایسا نہیں ہوتا نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو علمی مسائل، عقیدے کا مسئلہ، یا اسی طرح سے حلال و حرام کا مسئلہ، سنت اور بدعات کا مسئلہ، حق اور باطل کا مسئلہ، اگر ایسے مسائل قوم میں بڑھ جائیں، معاشرے کے اندر ایسا کنفیوژن، التباس، اشکالات بڑھ جائیں، ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ علم میں مصروف ہو، واقعی صحیح کیا ہے معلوم کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والے دور میں فتنوں کی کثرت کی وجہ سے بھی امت کو اس طرف رہبری دی کہ اس دور میں علم میں مصروف ہونا عمل میں مصروف ہونے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ فرض عمل تو آدمی کو کرنا ہی ہے مرنے تک، لیکن نوافل کے اعتبار سے یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ نوافل عبادات میں لگ جائے آدمی، علم چھوڑ دے، نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ علم میں مصروف ہو نفل کے مقابلے میں۔ تو یہ آگے آنے والے دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ علمی مصروفیت اس دور میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ نوجوانوں کو خاص طور سے چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں اور اپنے اوقات کو علم کے، یعنی واقعی علم کے حاصل کرنے میں لگائیں۔ اور صرف نوجوان نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، تاجر ہو یا کسی بھی میدان میں ہو، عبادت کا میدان ہو یا تجارت کا ہو یا دعوت کا میدان ہو، علم کی مصروفیت اس دور کی اہم ترین چیز ہے۔ یہ ہوئی پہلی چیز۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر ایک کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی میدان میں علم حاصل کر کے قدم رکھے، نہ یہ کہ آدمی کود جائے اور اس کو کچھ معلوم نہ ہو، اس میں نقصان ہوگا۔ دوسری چیز اب سیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر شیخ محمد بن عمر کہتے ہیں، لیس من منہج السلف ترک الرجوع للعلماء بل كانوا يدعون الناس الى مجالسة العلماء ولزوم غرسهم۔ کہتے ہیں علماء سے رجوع ترک کر دینا، علماء سے رجوع یعنی ان کی طرف پلٹنا معلوم کرنے کے لیے، اس کو چھوڑ دینا سلف کا منہج نہیں ہے۔ علماء سے رجوع ترک کر دینا، علماء سے دین کی باتیں پوچھنے کو چھوڑ دینا، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ سلف لوگوں کو علماء کی مجالس میں بیٹھنے اور ان کے علم سے وابستگی کی دعوت دیتے تھے۔ یعنی سلف، پہلا تو ہم نے دیکھا علم کی اہمیت، لیکن علم آئے گا کہاں سے؟ علم کے لیے جو طریقہ سلف کا تھا وہ یہ کہ علماء سے براہ راست علم کو حاصل کیا جائے، علماء سے براہ راست علم کو حاصل کیا جائے۔ تو علماء سے رجوع ترک کر دینا سلف کا منہج نہیں ہے، اور علماء سلف ہمیشہ اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ علماء سے علم کو حاصل کیا جائے۔
اور ان سے جڑے رہے. 2 باتیں اس میں ہیں اور کل ملا کے 3 باتیں اس میں انہوں نے کہی ہیں. نمبر 1 علماء سے رجوع چھوڑ دینا. اب ہم نہیں پوچھتے علماء کو، بہت آ گیا ہمارے پاس علم. نہیں، علماء سے ہمیشہ موت تک رجوع کرتے رہنا چاہیے. ایک وقت کے بعد آدمی کو لگتا ہے اب علماء سے کیا پوچھنا، اب تو مجھ کو سب آ گیا، اب میں اپنے حساب سے ڈھونڈ کے معلوم کر لوں گا. نہیں، ہمیشہ علماء سے رجوع ہوتے رہنا چاہیے. 1. 2 علماء سے لوگوں کو جوڑتے رہنا. بل کانوا یدعون الناس الی مجالسۃ العلماء. سلف ہمیشہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ علماء سے جڑے رہو، علماء سے جڑے رہو. علماء سے کاٹتے نہیں تھے، علماء سے بدظن نہیں کرتے تھے، خود بھی علماء سے جڑے رہتے تھے اور عوام کو بھی کس سے جوڑتے تھے؟ علماء سے. یہ نہیں کہتے تھے کہ کیا علماء مقلد ہے کیا، شخصیت پرست ہے کیا، یا گوگل ہے نا، یوٹیوب ہے نا، تو پھر کیا ضرورت ہے تجھ کو کرنے کی، علماء سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اپنے طور پر تلاش کر لے، کتابیں ہیں پڑھ لے. نہیں، بلکہ زندہ علماء سے رجوع کرنا یہ ہمیشہ سے سلف کا طریقہ رہا اور وہ ہمیشہ لوگوں کو علماء سے جوڑتے رہے. اور وَلُزُومِ غَرْسِهِمْ، اور علماء سے وابستہ رہنا، علماء سے جڑے رہنا، ہاتھ ان کا چھوڑنا نہیں. یہ گمراہی کا ایسا سیلاب ہے کہ جو آدمی علماء کا ہاتھ چھوڑ دے گا اس سیلاب کے ساتھ بہہ کے نکل جائے گا. یاد رکھیے اس بات کو، کتنا بھی ہوشیار رہے، کتنا بھی ہوشیار رہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا ہے، بیوقوف بھی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بیوقوفی ہوتی ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی بیوقوفی کو جانتا ہو، اور بیوقوف وہ ہے جو نہ اپنی بیوقوفی جانتا ہے نہ اپنی عقل مندی ہے. بعد میں غور کیجیے اس کے اوپر. تو ایک عقل مند انسان ہمیشہ، دیکھیے ایک ڈرائیور ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے، سامنے سے کچھ بھی آ سکتا ہے، جانور آ سکتا ہے، سامنے سے کوئی آدمی آ سکتا ہے، اچانک گاڑی آ سکتی ہے. کیوں؟ وہ ایکسپیرینسڈ ہے، اس کو معلوم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دھیان دے کے چلاتا ہے. لیکن نادان کیا کرتا ہے؟ ذرا سا آ گیا اس کو چلانا گاڑی، ارے ہاتھ کچھ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ نہیں ہوتا یہی آدمی ایکسیڈنٹ کرتا ہے. جتنا زیادہ آدمی گہرا علم والا ہوتا ہے، جتنا ماہر ہوتا ہے اتنا محتاط ہوتا ہے، اور جتنا آدمی کے پاس علم کم ہوتا ہے بے احتیاطی زیادہ ہوتی ہے. لہذا اس دوسرے نقطے سے ہم نے بات سیکھی کہ سلف نمبر 1 ہمیشہ علماء سے رجوع خود کرتے تھے. بڑے سے بڑا آدمی ہو وہ ہمیشہ علماء سے جڑا رہے، وہ کبھی اپنے علم پر قناعت نہ کرے، کبھی یہ نہ سمجھے مجھے علماء سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے، 50 لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اب میں ان سے پوچھوں، میں تو خود سے ہی معلوم کر سکتا ہوں. نہیں، ہر آدمی کو علماء سے جڑے رہنا چاہیے، کتنا بھی علم. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، اور ہر علم والے سے، ذی علم ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. یہاں تک کہ اوپر ہوتے 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 سب سے زیادہ، سب سے اوپر علم والا کون؟ اللہ رب العالمین. تو ہر علم والے سے زیادہ جاننے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون زمین پر؟ میں. اللہ نے کہا اچھا جاؤ. کس کے پاس بھیجا؟ خضر کے پاس. ان کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹریول کرنے کے لیے کہا، تربیت کی موسیٰ علیہ السلام نے. تم سے زیادہ ایک چیز جاننے والا ہے جو تم کو نہیں معلوم. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول، ساری زمینوں میں سب سے اچھی زمین اور سب سے بری زمین کون سی؟ احب البلاد الی اللہ،
اللہ کے نزدیک سب سے پیاری زمین اور سب سے بدترین زمین ناپسندیدہ کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا ادری حتی اسأل جبریل، میں نہیں جانتا جب تک کہ میں جبریل سے پوچھنے لوں نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پوچھتے تھے؟ جبریل سے۔ علمہ شدید القویٰ، مضبوط بازوؤں والے نے اس کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا علم جبریل کو دیتا، جبریل آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتاتے کہ دیکھیے ایسا ایسا ہے، اور آپ جبریل سے پوچھتے اور اس کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ طریقہ سلف کا، بلکہ خود سلف کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن انسان کا تکبر اس کو پوچھنے میں آڑ آ جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے، اور یہیں سے انسان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کئی چیزیں، نمبر 1 علماء سے ٹوٹ جانا، کٹ جانا، یہاں سے گمراہی شروع ہوتی۔ 1 2 علماء سے لوگوں کو بدظن کرنا، یہ دوسری گمراہی ہے۔ سلف کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، خود بھی علماء سے جڑے رہتے تھے اور علماء سے لوگوں کو بھی جوڑتے تھے۔ لہٰذا اس دور میں یاد رکھیے میری بات کو، آج ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جو آدمی سلفی نہیں وہ بھی سلفی بول رہا ہے لوگوں کو چکما دینے کے لیے۔ یاد رکھیں اس کو، خاص طور سے سیاسی معاملات میں۔ ہم بھی اہل حدیث ہیں، لیکن ہم لوگ صرف طہارت کے نماز کے مسئلے پہ نہیں بات کرتے ہیں، ہم لوگ کس مسئلے پہ بات کرتے ہیں؟ حکومت کیسے قائم کی جائے۔ تو اب ایسا بول کے یہ کب تک تم پڑے رہو گے اس میں توحید توحید؟ آگے کی بھی مسئلے ہیں، اس پہ بات کرو۔ ارے علماء سے پوچھیں گے، چلو بات کریں گے علماء سے۔ علماء سے کیا پوچھنا؟ کیوں؟ علماء جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ دیکھیے آج یہ ہو رہا ہے، ایک خود علماء سے رجوع نہیں کرنا، یہ کہہ کر کہ علماء کو دنیا کے امور معلوم نہیں، یا یہ کہہ کر کہ علماء قابل اعتماد نہیں رہے، وہ امت کی صحیح رہبری نہیں کر رہے ہیں، وہ امت کو خود اپنی جان کے ڈر کی وجہ سے وہ باتیں نہیں بتا رہے ہیں جو بتانا چاہیے۔ تو اس طرح سے علماء سے بدظن کرنا یا علماء کی ناقدری کرنا ایک بڑا طبقے میں بیماری آتی جا رہی ہے، اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام علماء نہیں کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی میں اور پختہ ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ واقعی میں کیا کر رہا ہوں۔ لہٰذا علماء سے کٹنا یہ سلف کا طریقہ نہیں، علماء سے کاٹنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں علماء کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ مع الجماع، بعض روایتوں میں وید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ ہاتھ کا لفظ عربی زبان میں 3 اعتبار سے آتا ہے، ید، یدا، یدان اور ایدی، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد اور جمع تائید اور نصرت اور قدرت اور قوت کے لیے بھی آتے ہیں، ہاں تثنیہ کبھی اس کے لیے نہیں آتا ہے۔ لہٰذا وہاں پر اللہ تعالیٰ بل یداہ مبسوطتان جہاں کہا ہے اس سے واقعی ہاتھ مراد ہوگا، لیکن دوسری جگہ پر جہاں پر آئے وہاں پر ہاتھ مراد ہو سکتا ہے، اس کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان میں کئی اعتبار سے یہ لفظ آتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ید اللہ مع الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت و حفاظت جماعت کے ساتھ میں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اس طرح سے بھی روایت آئی ہے۔ اس کی تشریح میں کہتے ہیں ای ان الجماع المتفقہ من اہل الاسلام فی کنف اللہ ووقایتہ فوقہ، اہل اسلام میں جو ان الجماع المتفقہ جس میں اتفاق ہو، سارے کے سارے کسی ایک چیز پر جب متفق ہو جائیں، وہ جو جمع ہو جائیں، اجماع ہو جائے مسلمانوں کا کسی چیز پر، تو یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے۔
اور وَوِقَایَتُهُ فَوْقَهُمْ، اور اللہ کا بچاؤ، اللہ کی حفاظت، سیکیورٹی ان کے اوپر ہے. وَهُمْ بَعِيدٌ مِّنَ الْأَذَى وَالْخَوْفِ، اور وہ تکلیف اور خوف سے کیا ہیں؟ دور ہیں. تو یہ النہایہ میں ابن الاثیر کہتے ہیں. امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ ایک تو معنی جماعت کے کیا ہیں؟ مسلمانوں کا کسی چیز پر اجماع ہو جائے اور مسلمان متفق ہو جائیں تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. اب وہ غلط نہیں ہے. مسلمانوں کا اجماع معصوم ہے. مسلمانوں کا کسی چیز پر جمع ہونا، چاہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو یا دینی امور میں سے کوئی عقیدے یا فقہ کا معاملہ ہو، مسلمان جب جمع ہو جائیں کسی چیز پر تو وہ چیز حق ہوتی ہے، وہ اللہ کی وقایہ حفاظت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک معاملہ یہ ہے. دو، امام ترمذی کہتے ہیں جماعت سے مراد کیا؟ کہتے ہیں وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ. کہتے ہیں الجماعت سے مراد اہل علم کے نزدیک کون لوگ ہیں؟ علماء کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے مراد دین کا گہرا علم رکھنے والے، فقہ کا علم رکھنے والے اور حدیث کا علم رکھنے والے ہیں. گہری سوجھ بوجھ رکھنے والے، دین میں تفقہ حاصل کرنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم رکھنے والے، یہ مراد ہے. تو الجماع سے مراد قرآن و سنت کا گہرا علم رکھنے والے علماء مراد ہیں. اس اعتبار سے اگر آپ حدیث کے معنی دیکھیں تو کیا ہوگا؟ ید اللہ علی الجماع. تو جماعت سے مراد کون ہے؟ اہل علم. اللہ کی حفاظت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید کس کے ساتھ ہے؟ اہل علم کے ساتھ. کون؟ جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں. جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ. ان کو چھوڑ دینا اللہ کی مدد اور حفاظت سے محرومی ہے کہ نہیں؟ اگر اس سے مراد علماء ہے، جیسا کہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ علماء سے مراد یہ لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ صرف یعنی صحابہ کو مراد لیں تو بعد والوں کے لیے مدد نہیں اللہ کی، یہ تو عام حدیث ہے، بعد میں بھی ہوگا. تو وہ علماء، امت کے علماء، اہل علم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہے. لہٰذا انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہیں تو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ علماء کے ساتھ اور علماء کی ماتحتی میں رہنا پڑے گا. یہ قول امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے اپنی سنن میں، سنن الترمذی میں، جامع ترمذی میں. اور اقوال دیکھتے ہیں علماء کے کیا ہیں اسی حدیث کے ضمن میں. علی بن الحسن فرماتے ہیں سألت عبداللہ ابن المبارک، میں نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا. عبداللہ ابن مبارک سلف میں بہت عظیم الشان شخصیت ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور کئی علماء کے اساتذہ میں سے ہیں. عبداللہ شروع میں ساتھ میں تھے، بعد میں چھوڑ دیا امام ابو حنیفہ کو، اور امام ابو حنیفہ سے کئی مسائل میں اختلاف بھی ان کا تھا. عبداللہ ابن مبارک کے اوپر کسی کی جرح نہیں ہے، سارے علماء ان کے اوپر متفق ہیں، ان کی جلالت کے اوپر، ایک دم اعلیٰ ترین اہل علم میں سے. ان سے پوچھا سألت عبداللہ ابن المبارک، میں نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا من الجماع، جماعت جو حدیث میں آیا ہے، الجماع کئی حدیثوں میں آیا ہے، کون ہے؟ الجماعت سے مراد کون ہے؟ فقال ابو بکر و عمر. کیا کہا؟ الجماعت سے مراد کون ہے؟ ابو بکر و عمر، وہ جس پر جمع ہو جائیں حق ختم. جماعت سے مراد ابو بکر و عمر ہے. قیل له قد مات ابو بکر و عمر، ان سے کہا گیا ابو بکر و عمر دونوں کی تو موت ہو گئی، وفات ہو گئی، تو پھر کون؟ اللہ کا ہاتھ ان پر ہے، جماعت پہ تو مراد کون ہے؟ قال فلان و فلان، کا فلاں اور فلاں نام لے کے بتایا. قیل له قد مات فلان و فلان، کہا کہ فلاں فلاں جن کا نام آپ لے رہے ہیں ان کی بھی وفات ہو گئی. قال عبداللہ ابن المبارک ابو حمزہ السکری جماع، کہا ابو حمزہ السکری یہ جماعت ہے. اس دور کے ایک اہل علم میں سے ایک بڑی شخصیت کا، ٹھیک ہے ان کی وفات ہو گئی نا، تو اس دور میں ابو حمزہ السکری یہ جماعت ہے. تو معلوم ہوا ایک شخص بھی جماعت ہو سکتا ہے. جماعت سے مراد کون ہے؟ اہل علم.
جماعت سے مراد اہل علم ہے، چاہے ان میں سے ایک بچ گیا ہو، اہل حق میں سے، اہل علم میں سے، غیر عالم دین کا رکھنے والے، اگر ایک بھی رہ گیا تو وہ جماعت ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے صحابہ کا نام لیا، پھر ان کے بعد اہل علم کا، پھر ان کے بعد اپنے دور کے ایک صاحب علم کا نام لیا۔ ابو حمزہ السکری کون ہیں؟ یہ محمد ابن میمون ہیں، اور ان کی پیدائش، ان کی وفات 167 یا 168 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی 200 سال کے اندر ہی ان کی وفات ہو چکی ہے، بہت پرانے لوگوں میں سے۔ اور ان کے بارے میں امام الذہبی کہتے ہیں الحافظ الامام الحجہ محمد ابن میمون المروزی عالم مرو کے عالم تھے یہ، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ امام تھے، حافظ تھے اور حجت تھے، یعنی گہرے علم والے پختہ لوگوں میں سے تھے۔ تو من کبار اتباع التابعین، صحابہ تابعین اور تبع تابعین، تو تبع تابعین میں سے کبار اتباع التابعین میں سے، یعنی ان میں سے، یعنی اعلیٰ درجے کے تبع تابعین میں سے ابو حمزہ السکری ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے ابو حمزہ السکری کا نام کہا کہ یہ جماعت ہے، تو اہل علم الجماعت ہیں۔ اس کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ عبید ابن ابی جعفر جو 132 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، کہتے ہیں العلماء منار البلاد، علماء شہروں کے منار ہیں۔ منار کہتے ہیں ایک اونچی چوٹی، اونچی جگہ، یا جس کو منارہ ہم کہتے ہیں، جو دور سے بھی دکھائی دیتا ہے، جیسے سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں کلاک ٹاور ہے، کئی میل سے آپ دیکھیں آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو اس کو منار کہتے ہیں، ٹاور۔ العلماء منار البلاد منہم یقتبس النور، ان سے نور لیا جاتا ہے، ان سے نور لیا جاتا ہے۔ من یقتبس النور الذی یہتدی بہ، آسمان میں جیسے ستارے ہوتے ہیں، ان ستاروں کو دیکھ کر آدمی اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔ تو علماء جو ہیں یہ روشن چراغ ہیں، یہ نور کے ستارے گویا کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آدمی سفر میں پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس کو راستہ نہیں ملتا تھا، تو ستاروں کو دیکھ کے اپنا راستہ پاتا تھا کہ ڈائریکشن اس کو معلوم ہوتی تھی کہاں جانا ہے۔ اسی طرح سے علماء ہر علاقے میں جو ہوتے ہیں، عالم میں جو علماء ہیں، ان کی مثال ستاروں کی طرح ہے، اور ان کو دیکھ کر انسان حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے، ان کی باتوں سے آدمی استفادہ کر کے صحیح اور غلط کی معلومات حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا علماء جو ہیں یہ علاقوں میں لوگوں کے لیے نور کی طرح ہیں، جن کے ذریعے انسان اندھیرے میں راستہ پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے۔ علماء کو چھوڑ کے انسان اگر چلے نقصان اٹھائے گا۔ ہلال ابن خباب کہتے ہیں سألت سعید ابن جبیر، میں نے سعید ابن جبیر سے پوچھا ما علامت الساعہ وہلاک الناس، قیامت کی علامات میں سے کیا ہے اور لوگوں کی ہلاکت اس کی علامت کیا ہے، یا کب ہلاک ہوں گے لوگ؟ قیامت کی علامات میں سے کون سی علامت ہے اور لوگوں کی ہلاکت کب ہوگی، لوگ کب ہلاک ہوں گے؟ قال اذا ذهب علماؤهم، جب ان کے علماء چلے جائیں، علماء باقی نہ رہیں، تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، اور لوگوں کی ہلاکت وہاں سے شروع ہوگی جب ایک ایک کر کے دنیا سے علماء اٹھتے چلے جائیں گے۔ اذا ذهب علماؤهم، جب ان کے علماء دنیا سے چلے جائیں، یہ ان کی ہلاکت کا وقت ہوگا۔ تو اسے علماء کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف علماء کا وجود ہے اور دوسری طرف لوگوں کی ہلاکت ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ علماء کا وجود، قوم میں عالم کا رہنا، یہ قوم کی ہلاکت میں رکاوٹ ہے۔ علماء جب تک دنیا میں ہیں لوگ ہلاک نہیں ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے، ان کی ہلاکت یہی ہے۔ اور گمراہی بڑھتے بڑھتے دشمنی بن جاتی، دشمنی سے پھر جان کے دشمن، اور وہی پھر جسمانی ہلاکت بھی ہے، جانوں کی ہلاکت بھی ہے۔ تو علماء کا وجود
لوگوں کی ہلاکت میں رکاوٹ ہے۔ علماء سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلم العلم، علم حاصل کرو، قبل ان يقبض العلم، اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، علم لے لیا جائے، اس سے پہلے کہ علم لے لیا جائے علم حاصل کر لو۔ وَقَبْضُهُ أَن يُذْهَبَ بِأَصْحَابِهِ، اور علم کا اٹھایا جانا علم والوں کا اٹھایا جانا ہے۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ کتابیں غائب ہوگی دنیا کی، دلوں میں آدمی رات کو سو گیا اور صبح اٹھنے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھائے گا، اور جیسے حدیث میں آ کے لوگ پوچھیں گے لیکن بتانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنی عقلوں سے لوگوں کی رہبری کریں گے، ان کے پاس واقعی دین کا علم نہیں ہوگا، اور لوگ ان کے پیچھے چلیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کہتے ہیں تعلم العلم قبل ان يقبض العلم، علم کے اٹھائے جانے سے پہلے علم کو حاصل کرو، اور علم کا اٹھایا جانا یہ ہے کہ علم والوں کو اٹھا لیا جائے، یعنی علماء کی موت ہو۔ بڑے بڑے علماء ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ العالم والمتعلم شریکان فی الخیر، عالم اور اس سے علم سیکھنے والا، متعلم طالب علم، دونوں بھی خیر میں شریک ہوتے ہیں۔ سکھانے والے کو سکھانے کا ثواب ملتا ہے، سیکھنے والے کو سیکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور دونوں کے علم میں مصروف ہونے کی وجہ سے علم زندہ رہتا ہے، علم تازہ رہتا ہے۔ وسائر الناس لا خیر فیہم، صحابی ہیں ابو الدرداء، کہہ رہے ہیں کہ عالم اور طالب علم دونوں اجر میں خیر میں شریک رہتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو لوگ ہیں کہ نہ وہ عالم ہو نہ طالب علم ہو، وسائر الناس لا خیر فیہم، اور ان دو کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس لیے غور کریں ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم یا تو سیکھنے والوں میں شامل رہیں یا تو سکھانے والوں میں۔ علم ہے تو سکھائیں، اور کسی چیز کا علم نہیں ہے تو سیکھیں۔ سیکھنے سکھانے میں اگر مشغول آدمی نہیں ہے، دونوں چیزیں چھوڑ دیتا ہے، وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ وسائر الناس، ان کے علاوہ جو ہیں، حدیث میں تو ملعون بھی کہا گیا اس کو، الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم۔ تو یہ وسائر الناس لا خیر فیہم ان اغنى الناس رجل عالم، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار یا غنی جو محتاج نہیں ہے وہ کون ہے؟ رجل عالم، علم والا انسان۔ افتقر الى علمه فنفع من افتقر الیہ، جب لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آتی ہے تو جو بھی محتاج ہے اس کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ جس کے پاس دنیا ہو، زیور ہو، سونا چاندی، اور جس کے پاس نوٹ ہو نہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار اور غنی وہ ہے جس کے پاس علم ہو، اور ایسا آدمی کہ جب لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آئے وہ ان کو علم سکھائے، اپنے علم سے ان کو نفع پہنچائے۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ عَنْ عِلْمِهِ نَفَعَ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ، اور جب لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے، لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے آپ کو اپنے علم سے فائدہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی پوچھتا نہیں ہے، شکایت کا جھنڈا لے کے کھڑا نہ ہو۔ اگر نہیں پوچھتا ہے کوئی اس سے، اس کی قدر لوگ نہیں کرتے ہیں، شکایت نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے، بگڑتا نہیں ہے، بپھرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اگر لوگ اس سے فائدہ نہ بھی اٹھائیں، یا مان لو بہت سارے علماء ہیں اور اس کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ اپنے عمل میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ الذی وضع اللہ عز وجل عندہ، جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے اس سے خود فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما لی ارى علماءکم یموتون، میں کیا دیکھتا ہوں
تمہارے علماء کو دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماءکم یموتون، تمہارے علماء ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے عالموں کی، علماء کی موت ہو رہی ہے، دنیا سے جا رہے ہیں۔ وجہالکم لا يتعلمون یا وجہالکم لا يتعلمون، میں دیکھتا ہوں کہ تابع ہو جائے گا وہ۔ یہ کیا حال میں تمہارا دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء دنیا سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور تمہارے جاہلوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے۔ علماء نکل رہے ہیں دنیا سے اور وہ علم ان سے حاصل، ان کے ساتھ ان کا علم چلا جا رہا ہے۔ ایک عالم کا علم اس کی زبان پہ ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کو سناتا ہے، اس میں عوام و خواص دونوں ہوتے ہیں۔ اس کا علم کتابوں میں ہوتا ہے جو لکھ کے جاتا ہے، جس سے واقعی علم کی طلب رکھنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور علم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے، جو اپنی کروٹوں پر، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنی تنہائیوں میں غور و فکر کر کے وہ جمع کرتا ہے۔ جب کوئی اس سے پوچھتا ہے تو بتاتا ہے، جب واقعی موقع آتا ہے تو بتاتا ہے، لیکن اگر موقع نہ آئے اور اس کی موت ہو جائے، چلا جائے گا علم۔ تو پوچھ لے اس سے، اس کو حاصل کر لے کہ اس کے دل میں جو علم چھپا ہوا ہے تجھ کو وہ مل جائے۔ سارا علم کتابوں میں نہیں ہوتا ہے۔ علماء جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد استنباط کر کے بتاتے ہیں، وہ علم بھی ہوتا ہے۔ اگر تم نے وہ لے لیا تو لے لیا، ورنہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ فَمَا لِي أَرَىٰ عُلَمَاءَكُمْ يَمُوتُونَ وَجُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ وَلَقَدْ خَشِيتُ أَن يَذْهَبَ الْأَوَّلُ وَلَا يَتَعَلَّمُ الْآخِرُ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا طبقہ دنیا سے چلا جائے، پہلی جنریشن دنیا سے چلی جائے علم والوں کی، اور دوسری جنریشن ایسی باقی رہے، دوسرا طبقہ ایسا باقی رہے کہ اس کے پاس علم نہ رہے، کہ انہوں نے اپنے پہلوں سے علم حاصل نہیں کیا اور وہ باقی رہ گئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کے دور میں ڈانٹ رہے ہیں، آج سوچیے کتنی ضرورت ہے، حالانکہ اس زمانے میں علم والے بہت تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پہلا گروہ دنیا سے چلا نہ جائے، پہلا طبقہ نہ چلا جائے اور دوسرا علم حاصل نہ کر پائے۔ وَلَوْ أَنَّ الْعَالِمَ طَلَبَ الْعِلْمَ لَازْدَادَ عِلْمًا وَمَا نَقَصَ الْعِلْمُ شَيْئًا، اگر علم والا بھی اگر آدمی ہے، اگر وہ علم مزید حاصل کرتا ہے تو اس کا علم بڑھے گا اور اس کے علم میں کوئی کمی تو ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اس آدمی کی طرف اشارہ ہے جس کے پاس علم ہے اور وہ علمی مجالس میں نہیں آتا ہے، کہتا ہے میں سب معلوم ہے مجھ کو، یہ تم لوگ بچے لوگ ہیں، تم لوگ سیکھو، میں سب پڑھ چکا ہوں۔ بعض اوقات یہ خود علم کے نہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ الْعَالِمَ طَلَبَ الْعِلْمِ، اگر ایک عالم ہے وہ علم حاصل کرے، علم کی طلب میں لگے، اس کا علم بڑھے گا، گھٹے گا تو نہیں نا۔ کہ کوئی عالم کہے اب میرا علم کیا ہو گیا، بہت علم میرے پاس ہے، اب اگر میں نے پڑھا تو میرا علم چلا جائے گا، ایسا ہوتا کبھی نہیں۔ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خطیب البغدادی جو ہیں بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، مشہور ان کا واقعہ ہے، ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے سینے پہ کتاب رکھی ہوئی تھی، موت ہو رہی، بیمار ہے، بستر پر، اتنی زندگی علم میں گئی، لیکن جب موت ہوئی تو اس وقت میں سینے پر کتاب تھی ان کے۔ تو یہ سلف کا حال ہے، وہ کبھی علم سے رکتے نہیں تھے۔ جو آدمی علم سے رک جائے یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ جو آدمی علم کی ناقدری کرے، علم کی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، اس کو چھوٹا سمجھنے والا چھوٹا ہے۔ کوئی چیز علم کی چھوٹی نہیں، وہ کب کام آئے گی معلوم نہیں۔ علم کی ہر بات، دین کی کوئی چیز چھوٹی نہیں بھائی، آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ علم کی قدر علم کی طلب میں لگاتی ہے۔ علم کی طلب نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ قدر نہیں ہے علم کی۔ علم کی قدر آدمی کرے گا، علم کی طلب میں لگے گا۔ مال کی طلب میں کب لگتا ہے؟ بچپن میں نہیں، جب جوان ہوتا ہے سمجھ میں آتا مال کیا ہے، پھر مال کی طلب میں لگتا ہے۔ لہٰذا جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس چیز کی طلب میں انسان کوشش کرتا ہے، جس چیز کی طلب نہیں ہوتی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ الْجَاهِلَ طَلَبَ الْعِلْمَ لَوَجَدَ الْعِلْمَ قَائِمًا، اور اگر جاہل علم حاصل کرنے کی کوشش کریں وہ علم کو موجود پائے گا، علم کو کھڑا پائے گا، وہ تیرے لیے ویٹ کر رہا ہے، تو جا، وہ ہے تیرے لیے، کہیں بھاگا نہیں، جا اس سے لے علم ہے۔
فما لی اراکم شباعا من الطعام، یہ ہم لوگوں کے بارے میں ہے، فما لی اراکم شباعا من الطعام جیاعا من العلم، کیا حال ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور تم علم سے خالی ہو، شباعا من الطعام، تم کھانے کے بھوکے ہو، اور یعنی کھانے کے اعتبار سے تم کھا پی کے سیر ہو، شباعا، جیاعا من العلم، اور علم کے اعتبار سے تم ایک دم بھوکے ہو، یعنی تم کھانے پینے میں ایک دم پکے ہو، اور کھانے پینے کے اعتبار سے تمہارے اندر حرکت بھی ہے، اور تمہارے پاس خوب کھانے پینے کا معاملہ ہے، لیکن علم میں تم ایک دم بھوکے ہو، تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ حال تمہارا ہونا نہیں چاہیے۔ علم اتنا انسان حاصل کر لے کہ واقعی اس کی زندگی میں گمراہی نہ شامل ہو سکے۔ لہٰذا یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ لوگوں کو ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے تم کیا حال ہے کھانے پینے میں لگے اور علم میں نہیں رکھتے، کیا حال ہے تمہارا علماء دنیا سے جا رہے ہیں اور تم علم حاصل نہیں کرتے، کیا حال ہے تمہارا تم اپنے علم پر قناعت کیے ہوئے کہ مجھ کو معلوم ہے اگر علم حاصل کرو گے بڑھے گا، علم گھٹے گا تھوڑی، کیا حال ہے جاہلوں کا بیٹھے ہوئے اور علم حاصل نہیں کرتے، علم موجود ہے لے لو۔ صحابہ لوگوں کو علماء سے جوڑتے، علماء کی قدر، علم کی قدر لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہم کو دیکھنے ملتا ہے۔ ابن جمعہ کہتے ہیں قال الشافعی رضی اللہ عنہ، سلف میں سے متفق علیہ شخصیات کے بارے میں ایسا بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ دعا ہے، دعویٰ نہیں ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ ہم کسی کے بھی بارے میں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کے لیے اللہ نے کہا ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، لیکن یہ ہماری طرف سے دعویٰ نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تفقہ من بطون الکتب ضیع الاحکام۔ اب ذرا ایک یہ چیز بھی سیکھ لیں، بعد تو کہتے ہیں بھائی ہم علم حاصل کرتے ہیں لیکن علماء ہی کے پاس جانا ضروری ہے کیا؟ دروس میں آنا ہی ضروری ہے کیا؟ ہم کتابوں سے حاصل کر لیتے ہیں، ہم انٹرنیٹ سے حاصل کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس علم کے وسائل ہیں، ہم اس سے لے لیتے ہیں، علماء سے جڑنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوا ہی کا معاملہ ہے نا، ڈاکٹر کے پاس جانا کیا ضروری ہے؟ ہم میڈیکل سے خود ہی اپنی دوا لے لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرتا ہے آدمی، لیکن دین کے معاملے میں کرتا ہے، اسی لیے کہاں پہنچتا ہے؟ جہنم کے دواخانے میں، گمراہی کے دواخانے میں۔ ابن جمعہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تفقہ من بطون الکتب ضیع الاحکام، جو آدمی صرف کتابوں ہی میں سے علم حاصل کرتا ہے وہ شریعت کے احکام کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیا بول رہے ہیں امام شافعی، پڑھنا نہیں کیا؟ یہ پڑھنا نہیں کیا نہیں ہے، پڑھنا، لیکن علماء کی ماتحتی میں ہے۔ جو آدمی کتاب کو عالم کا بدل بنا لیتا ہے، ایسا آدمی کیا کرتا ہے؟ ضیع الاحکام، وہ احکام شریعت کے احکام ہیں، حلال، حرام، واجب، مستحب، ان کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اپنی عقل سے حلال کو حرام کر لیتا ہے، حرام کو حلال کر لیتا ہے، اور واجبات کو بولتا ہے مستحب ہے، چلتا ہے، اور اپنی طرف سے فیصلے کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس اصول نہیں ہے، اس کے پاس اصول نہیں ہے، اپنی طرف سے وہ پڑھ لیتا ہے اور کچھ بھی سمجھتا ہے اور کچھ بھی بتاتا ہے، پڑھا کچھ، سمجھا کچھ اور سمجھایا کچھ۔ تو ایسا آدمی کیا کرتا ہے؟ دین کا نقصان کر دیتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تفقہ من بطون الکتب، جو آدمی کتابوں کے پیٹ میں سے نکالے علم کو، یا کتابوں میں سے علم لے، صرف علماء سے نہیں، تو کیا کرے گا؟ ضیع الاحکام۔ وکان بعضهم یقول، اور بعض سلف کا کہنا ہے کہ من اعظم البلیۃ تشیخ الصحیفہ، ساری بلاؤں میں سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ آدمی کتابوں سے شیخ بن جائے۔ آدمی کیا کرے؟ تشیخ الصحیفہ، کہ یہ کتابوں کا شیخ ہو، یعنی علماء سے اس کا کوئی ربط نہ ہو، یہ پڑھا وہ پڑھا، اپنی طرف سے کچھ بھی پڑھا، اٹھا کے کبھی یہ پڑھ لیا، کبھی وہ پڑھ لیا، یہ ادھورا ہوا آدھا، یہ ادھر سے کچھ، اور
صرف کتابوں سے اس نے علم حاصل کیا، لیکن علماء کے ماتحت وہ نہیں، اور علماء سے استفادہ نہیں، اور علماء کی مستقل رہبری نہیں۔ علماء سے استفادہ شاپنگ مال کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ونس ان اے وائل، کبھی کبھار نہیں۔ اسی لیے ہم، جیسے میں نے بات چھوڑی تھی شروع میں، وہ اسی لیے اب بولوں گا اس کو، کہ ہمارے نزدیک آج بہت سے لوگوں کا کہنا ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، میں بھی سلفی ہوں، تم سے زیادہ ہوں، تم تو توحید کی 3 قسمیں بتاتے، میں 4 بتاتا، توحید الحاکمیہ بھی۔ تو یہ اور یہ صرف یہی طبقہ نہیں جو سیاسی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے، کہ آدمی اپنے آپ کو صرف لیبل لگا لیتا ہے کہ لوگوں میں مقبولیت ہو جائے، لیکن منہج اس کا صحیح نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں واقعی سلفی، واقعی اہل حدیث وہ ہے جو مسلسل علماء کی ماتحتی میں ہو۔ اگر وہ علماء کی ماتحتی میں نہیں ہے، وہ سلفی نہیں ہے۔ آپ سلف کا منہج دیکھیے، سلف کا منہج کیا ہے؟ صحابہ کیا بتا رہے ہیں، امام شافعی کیا بتا رہے ہیں؟ اکیلا نہیں، علماء کے انڈر میں تجھ کو رہنا چاہیے، علماء سے سیکھنا چاہیے تجھ کو۔ یہ نہیں کہ تو مقلد بن جائے، یہ نہیں کہ تو غلام بن جائے، یہ نہیں کہ اندھا بن جائے، لیکن اتنی آنکھ والا مت بن کہ علماء بھی دکھائی نہ دے۔ مجھ کو علماء کی کیا ضرورت ہے، عربی آتی، اچھی بات ہے۔ تو کیا اس زمانے میں جو علماء سے علم سیکھتے تھے عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں، ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ علماء سے سیکھنا، کیوں؟ عالم کہاں کان پکڑنا، کہاں انگلی پکڑنا برابر اس کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک عالم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیا پڑھنا چاہیے، یہ جو سمجھا یہ کہاں نہیں سمجھے گا، یہ کیا غلطی کر سکتا ہے۔ جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، ویسے ایک عالم کو طالب علم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس مرحلے سے گزرا ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے، اس کو موٹی کتاب زیادہ پسند ہوتی ہے چھوٹی سے، کیوں؟ اس کے اندر نفس کی تسکین ہوتی ہے، میں بڑی کتابیں پڑھتا ہوں، تم چھوٹی کتاب پڑھتے تم لوگ۔ یہ واقعی علم کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ریا کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ لوگوں میں دکھاوے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو عالموں سے کٹنا یہ اپنی بڑائی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور علماء کی حقارت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک واقعی اہل حدیث، واقعی سلفی وہ ہے جو اہل حدیث، سلفی، اہل حق علماء کے ماتحت ہو۔ نہیں، وہ نہیں ہے، نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھے اور حوالہ بھی دے، چاہے وہ حدیث یاد کریں، نہیں، علماء کی ماتحتی میں نہیں ہے، نہیں۔ یہ ہمارے لیے واقعی حتمی بات ہے۔ سلف کا منہج یہی ہے، وہ سلفی ہے ہی نہیں، علماء کو چھوڑ کے سلفی تو کیسا بنا؟ سلف کا طریقہ یہ ہے، علماء کا طریقہ یہ، ہمیشہ علماء کی ماتحت، اور یہ نہیں کہ کبھی کبھار کی ماتحت، کہ فلاں مسئلے میں اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ عالم سے لینا ہے تو پوچھ لیا، اور باقی چیزوں میں نہیں۔ یا اپنے کو معلوم ہے فلاں عالم صاحب میری چاہت کے حساب سے فیصلہ دیتے ہیں، لہذا فون پہ اینڈرائڈ بات کی، ریکارڈ کیا اور سب میں عام کیا، دیکھو عالم صاحب، اس عالم کا فتویٰ دوسرے معاملے میں اس کے خلاف ہے، وہ نہیں لے گا، وہ نہیں لے گا۔ تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑے گا جو علماء سے اپنی خواہش کے مطابق فائدہ اٹھائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، خواہش پرستی اچھی چیز نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ من اعظم البلیت تشیخ الصحیفہ، صحیفوں سے شیخ بن جانا، صحیفوں کا شیخ بننا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ علماء جب اجازت دیں تب جا کے آدمی دین کی خدمت کرنے کی لائق بنتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ تو مناپولی ہو گئی، یہ مناپولی نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے میدان میں کیا ہوتا پھر؟ کوئی آدمی گئے آپ کے، اس کے پاس بولے میں ڈاکٹر ہوں، ڈگری، میں ڈگری بھی کیا، دوا رہتی خالی، میں اس کا دیکھا اس کا دیکھا، یوٹیوب پہ پڑھا میں نے یوٹیوب سے سارا میں نے دیکھا، یہ تو ایسے انجیکشن دیتے، آپریشن بھی سیکھ لیا میں نے یوٹیوب سے، linda.com سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا کچھ چیزیں اور میں نے سیکھ لیا، آتا مجھ کو آپریشن کرنا۔ آپ جائیں گے اس کے پاس آپریشن کے لیے؟
آپ نہیں جائیں گے اس کے پاس. کیوں؟ اس لیے یہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ ایسا ڈاکٹر نہیں رہتا وہاں. ڈگری اصل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ڈگری اصل رہتی کیا؟ صحابہ کے زمانے میں ڈگری نہیں رہتی تھی. ڈگری ایک علامتی چیز ہے، بھلے ڈگری اس کے پاس نہ ہو. شیخ بن باز کچھ ایسا ڈگری، شیخ البانی کے پاس ایسی کوئی ڈگری نہیں تھی، لیکن انہوں نے علم حاصل کیا شیوخ سے. بعض اس میں ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، نادر ہوتے. شیخ عثیمین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ایسے علاقے دور دراز کے جہاں پر علماء میسر ہی نہ ہو جس سے وہ سیکھ سکے، اور وہ انسان کتب سے علم حاصل کرے اور بعد کے دور میں علماء اس کی لیاقت کو دیکھ کر اس کے لیے کہیں کہ ہاں، جیسے شیخ البانی تھے مثلا، کہ ان کو زمانے میں میسر نہیں ہوا کوئی، انہوں نے پڑھا اور پھر بعد میں اتنا مقام ان کا بنا کہ علماء نے خود ان کو، یعنی ان کے بارے میں ہم کیا بولے وہ ہمارے بارے میں بولنا چاہیے، ایسے ہو گئے وہ. لیکن ایسے کیسے ہوتے ہیں؟ بہت شاذ و نادر، بہت کم ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. شیخ عثیمین نے بھی حلیت و طالب علم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ایسے بہت کم ہوتے ہیں. قاعدہ یہ نہیں ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی علماء اس کو میسر ہیں، علماء سے علم حاصل کرے گا. علماء کو چھوڑ کے کتابوں میں جا کے اپنا علم حاصل نہیں کرے گا. اس کو علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء جانتے ہیں کیا آدمی غلطی کر سکتا ہے اور اس کو اس غلطی سے بچا سکتے ہیں. اور جو دیکھیے آپ، یعنی اس کے لیے بہت بڑی آپ کو کورس کرنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ علماء سے مربوط نہیں ہوتے ہیں وہ جب دین کی اہم چیزوں میں بات کرنا شروع کرتے ہیں، بلکہ عام چیزوں میں بھی ایسا قول پیش کرتے ہیں جو 1400 سال میں کسی نے پیش نہیں کیا ہے. علماء گھبرا جائیں، کیا بول دیا اس نے، ایسی بات بولتے ہیں، نئی بات ایک. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علماء سے علم حاصل کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا. تو گاؤں دیہات میں کوئی آدمی پڑھا بیچارہ، وہ سنتا ہے آڈیو، یہ اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو میسر ہے وہ وہی کر رہا ہے. لیکن انسان اس کے پاس علماء میسر ہوں اور یہ کہے علماء کی ضرورت نہیں، میں گھر پہ بیٹھ کے میرا پڑھ لکھ کے میں بن رہا ہوں، تو یہ آدمی صحیح نہیں ہے. یہ نقصان اٹھائے گا. تذکرۃ السامع والمتکلم میں یہ قول ابن جمعہ نے ذکر کیا ہے. اس کی آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کیوں نہیں علماء کے پاس بیٹھتا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر. مجاہد تابعی ابن عباس کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں علم وہ آدمی حاصل نہیں کرتا ہے، ایک تو وہ جو بہت حیا والا ہو، شرماتا ہو، اور دوسرا وہ جو گھمنڈی ہو، متکبر ہو. دو لوگ ہیں جو علمی مجالس میں علماء سے پوچھنے اور علم سے ان کے فائدہ اٹھانے سے محروم رہتے ہیں، اور وہ اس کام میں نہیں آتے ہیں، علم حاصل کرنے میں نہیں لگتے ہیں. کون؟ ایک مستحی، حیا والا، کہ میں پوچھوں گا لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ مجھ کو نہیں معلوم تو نہیں پوچھنا. یا موٹی مثال تجوید کا علم، پڑھنے آتا نہیں ہے صحیح قرآن، لیکن سیکھنا بھی نہیں ہے. کیوں؟ پول کھل جائے گی، لوگوں کو معلوم پڑے گا اس کو قرآن بھی پڑھنا نہیں ہے. وہ الف بات سیکھ رہا ہے، 40 سال کا اگر اب الف بات تا میں لگ گیا یہ، تو کیا ہوگا؟ لوگ دیکھ کے مسکرائیں گے، ہنسیں گے نہیں لیکن مسکرائیں گے اور کہیں خیریت. تو وہ شرمندگی جو ہوگی، وہ شرم مجھ کو نہیں چاہیے. تو شرم آ کر، یا کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا احتلام سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ اب آدمی شرماتا ہے کہ ایسی باتیں علماء سے پوچھیں گے، لوگ ہنسیں گے، تو شرم کی وجہ سے آدمی علم حاصل نہیں کرتا. یا وہ آدمی جو مستکبر ہے، میں کیوں پوچھوں، میرا سٹیٹس کم ہو جائے گا اگر میں اس سے پوچھوں. تو آدمی اپنے کبر کی وجہ سے علم حاصل نہیں کرتا ہے. لہذا مستحی اور مستکبر یہ دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں. تھوڑا علم ہونا آدمی کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ اتنا علم حاصل کرے جو گمراہی سے اس کو بچائے. دینی مجالس میں آنا یہ تکبر بھی توڑتا ہے. آدمی آتا بیٹھتا چپ، اگرچہ اس کو بعض اوقات معلومات ہوتی ہے، لیکن دینی مجلس میں وہ آتا ہے اور بیٹھتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا ہے، اس کا علم بھی بڑھتا ہے،
ثواب بھی مجلس کا ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا تکبر بھی ٹوٹتا ہے۔ نہیں تو آدمی کو لگتا میں کیوں بیٹھوں، تو آدمی کا گھمنڈ اور بڑھ جاتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے۔ علماء کی مجالس میں جانا چاہیے، جو بھی عالم ہے، جو اہل حق علماء ہیں ان کی مجلس میں جانا چاہیے۔ نہیں جاتا ہے نقصان اس کا ہوگا۔ تو مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم ان يترك العلم، انسان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے وہ آدمی جس کے پاس علم ہے وہ علم کو حاصل کرنا چھوڑ دے۔ ایک انسان جس کے پاس علم ہے وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ یعنی علم ہے تو بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جامع بیان العلم میں یہ قول ان کا موجود ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ علماء سے جڑنا، علماء سے علم حاصل کرنا، علماء کی تعظیم کرنا، علماء سے لوگوں کو جوڑنا، یہ سلف کا طریقہ رہا ہے۔ مزید اس پر اور انشاءاللہ گفتگو ہم اگلے درس میں کریں گے، اور پھر ایک اور نقطہ ہم دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنے میں احتیاط کتنی ہونا چاہیے، یا سب سے علم حاصل کرے آدمی۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔